السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة للہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ پورے عالم میں، پورے نظام میں ازل سے ابد تک ہمیشہ دو قوتیں رہیں گی، ایک کفر کی قوت رہے گی، ایک ایمان کی قوت رہے گی۔ ہمیشہ دو قوتیں رہنی ہے اور رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کالی طاقتیں، کالی قوتیں جو کہیں گی کہ اللہ اس کے حبیب کو چھوڑ دو، ایک زندگی دیتے ہیں، اس زندگی پہ چلو، اور اس زندگی میں بظاہر مال، چیزیں، دولت، شہرت محسوس ہوگا کہ اس زندگی میں ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جس زندگی میں بظاہر مال، دولت، چیزیں نظر نہیں آئیں گے۔ ہر طاقت اپنی طرف دعوت دے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پاک اپنی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میری ماننے میں خیر ہے، میری بات ماننے میں خیر ہے، میری راہوں پہ چلنے میں خیر ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کفر قل یا ایھا الکافرون، 10 صورتیں 10 راز۔ آج ہماری صورت ہے سورۃ الکافرون۔ تو کفر یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ کالی طاقتیں، کالی قوتیں، کالے جنات، کالے جادو، کالے روگ، کالے لوگ۔ کالے لوگوں سے مراد شکلوں کے کالے نہیں، جن کے دل کالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماننے میں، ہمیں مان، اس کے علاوہ کوئی راہ ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے اس صورت میں ان کالی چیزوں کو اور کالے جادو کو اور کالے روگوں کو چیلنج کیا ہے۔ اے میرے حبیب، اب ان کالی چیزوں کو، اس کفر کو کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون۔ ان لوگوں کو کہہ دیں جو آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کو جو کہہ دیں جو میرا انکار کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں جو میری ساری بنائی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، جو انکار کرتے ہیں انہیں کہہ دیں، اور میرا میسج، میرا پیغام سنا دیں۔ اور میرا پیغام کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میں ہوں، اور اپنی پوری طاقت اور قوتوں کے ساتھ ہوں۔ اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ لاس اینجلس میں آگ لگی ہے، اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تجھے میں نے ایک ٹوٹکا نہیں بتایا تھا کہ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتا دے، کوئی بالکل مختصر راستہ بتا دے۔ اور میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، اس کے غم میں کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر، اللہ ولایت عطا کر دے۔ اور تو خوش ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں آگ لگی ہے، بہت خوش، بندہ خوش ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا، میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ یہ کیوں ہوا؟ یہ تیری ناراضگی، اور یہ جو کچھ ہوا ہماری وجہ سے ہوا۔ یہ بھی بتا دوں، میں اچانک پتہ نہیں کیوں میرا مضمون بدل گیا۔ جو کچھ ہوا ہماری وجہ سے ہوا۔
اگر ہم غیر مسلم کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے اور ہمارے دل میں ایمان اعمال کا جذبہ ہوتا اور ہمارے اندر اللہ کی محبت اور تعلق ہوتا تو اللہ پاک ہمارے جذبے کی وجہ سے ان پہ اپنی رحمتیں بھیجتا، آگ نہ بھیجتا۔ تو یہ قصور ان کا نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ اگر کسی کا بھی نہیں تو میرا ہے، ان کا نہیں۔ تو جتنی بھی کالی طاقتیں ہیں، جتنی بھی کالی قوتیں ہیں اور جتنا بھی کالا نظام ہے، اس ساری کالی طاقتیں اور کالی قوتوں کو اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک صاحب تھے کہ ان کے گھر ایک جن آتا تھا اور آ کے شرارت کرتا تھا، ناپاک کرتا تھا۔ جب میرے آقا کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، تو کہا کہ وہ جن دیوار پہ بیٹھا تھا، وہ جن دیوار پہ بیٹھا تھا اور پھر نیچے نہ آ سکا۔ کہنے لگا کہ ایک ایسے نبی ہیں جو آئے ہیں اور جو خاتم النبیین ہیں، اور پھر حضور کے فضائل اور حضور کی برکات اور حضور کی تاثیر اور کمال وہ بیان کی۔ ایک مائی بیٹھی تھی تو اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا تھا، بکریاں بھی چل رہی تھی۔ تو ایک بھیڑیا آیا، اس کی بکری پہ چھپٹا اور اس نے بکری کو چھڑوایا۔ تو کہنے لگا کہ میرے منہ سے تو نے لقمہ لے لیا، لیکن اس سے بھی انوکھی بات بتاؤں، پچھلے پاؤں پہ بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہا کہ انوکھی بات بتاؤں۔ حیران ہوئی کہ بھیڑیا بولتا ہے، کہا اس سے بھی انوکھی بات ہے۔ بھیڑیا کہاں بولتا ہے، اس سے بھی انوکھی بات ہے، ایک نبی آئے ہیں اور ان کے یہ کمالات اور یہ برکات اور یہ فضائل اور وہ مائی حیران رہ گئی۔ اور وہ بھیڑیا یہ پیغام دے کے اپنا لقمہ چھوڑ کے، یعنی بکری چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بھیڑیے، وہ کالی چیزیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو روحوں کے دشمن ہیں، جو سانسوں کے دشمن ہیں، جو دلوں کے دشمن ہیں، وہ چیزیں جب ٹوٹتی ہیں، وہ چیزیں جب ختم ہوتی ہیں، وہاں ایک نظام ہے وہ اللہ کا۔ ان چیزوں کے لیے اللہ پاک نے یہ سورۃ الکافرون کو چیلنج کیا، اور یہ سورۃ الکافرون کی پہلی آیت اور آخری آیت۔ سورۃ الکافرون میں اللہ نے پورا مضمون بیان کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ جن کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا، میں تو صرف اللہ ہی کے مانتا ہوں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اگر تم ان کی عبادت، میں مفہوم کہہ رہا ہوں، عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں تو ایک اس ہستی کو مانتا ہوں جو ایک ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے، ایک بحث و تکرار ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے کفر کو مانوں، تمہاری کالی دنیا، کالی چیزیں، کالے نظام کو، اس کو مانو، تو پھر ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ تو اپنی دنیا پہ رہ کر میں اپنی دنیا پہ رہوں گا، اور میں اپنی دنیا کبھی چھوڑ نہیں سکوں گا۔ کیوں؟ مجھے اس دنیا میں خیریں اور برکتیں ملی ہیں اور آئندہ ملیں گی۔ سورۃ الکافرون جب پڑھیں نا، بہت بڑے درویش گزرے ہیں، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حزب البحر ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، تجارت کا سفر تھا، اور اس تجارت کے سفر میں چل رہا تھا، میرے ساتھ اور ہم سفر بھی تھے، خچر تھے، اونٹ تھے۔
کہا کہ سفر تجارت میں چلتے چلتے ایک جگہ ویرانہ بہت زیادہ اور ہر طرف غاریں ہی غاریں تھی، اور ہم نے محسوس کیا، خود قافلے والوں نے آنکھوں سے دیکھا، دن ہی کے اجالے میں ایک غار سے ایک مصیبت بلا کوئی درندہ نکلتا تھا، دوسری غار میں چلا جاتا تھا، دوسری غار سے نکلتا تھا، تیسری غار میں چلا جاتا تھا، اور کہا کہ وہ ہم نے کوشش کی کہ اس ویرانے سے اور غاروں کے اس سلسلے سے ہم نکل جائیں۔ ہم نے سفر کو تیز کر لیا، دن ڈھل گیا، وہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نا پیٹرا یاد آیا، دنیا کے 7 عجوبوں میں ہے، جس کو قرآن نے اصحاب الرقیم کہا ہے۔ وہ غاروں کا سلسلہ ہے، اور غاروں کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں، اور غاروں کے اندر مقبرے بنے ہوئے ہیں، اور غاروں کو تراش تراش کے، پہاڑوں کو، غاریں نہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر گھر، مقبرے، محلات، کیا دنیا بنی ہے، اللہ ہی اللہ۔ وہ دنیا کے 7 عجوبوں میں ہے۔ ہمیں راستے میں خچر ملے کہ خچروں پہ سفر کر کے آپ کو منزل تک لے جائیں گے، ہم خچروں پہ نہیں بیٹھے، ہم پیدل چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ تو شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ان غاروں کے سفر سے نکلنا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ان غاروں کے سفر سے نکلیں۔ شیخ فرماتے کیونکہ ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے تو سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، چاہے خبر ختم ہو چاہے ختم ہی نہیں ہو۔ تو آخر کار فرمانے لگے کہ رات کا قیام وحی کرنے کا طے ہوا، سورج ڈوب گیا، اور ہم نے محسوس کیا کہ اگر 3 راتیں 3 دن اور بھی چلے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بڑا عجب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ایسی غار کا انتخاب کریں جس کا منہ تنگ ہو، اندر سے صاف ہو، اور پتھروں سے ہم اس کا منہ بند کر دیں، رات کو درندے ہمیں نقصان نہ دیں، اور ایک دوسری ایسی غار کا انتخاب کریں جس کا منہ کچھ کشادہ ہو، اس میں ہماری سواریاں چلی جائیں، اور پتھروں سے منہ بند کر دیں کہ ہماری سواریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو کہا یہ ہم نے آپس میں طے کیا۔ اب ہمارے جتنا کا قافلہ تھا، تجارت کا قافلہ، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک جانوروں کے لیے غار تلاش کرنے لگا، ایک انسانوں کے لیے۔ آخرکار ہم نے غار تلاش کر لی۔ ایک جانوروں کے لیے کشادہ غار تھی، پتھر جمع کیے، کہا کہ سارا دن کی تھکن ایک طرف، لیکن غار کی تلاش اور پتھروں کا انتخاب اور پتھروں کو اٹھانا، اس نے ہمارے جسم کو توڑ دیا، تھک گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جاگ رہے، جاگتے رہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہوئے آخر کا رات کا قیام اس غار میں کیا، پتھر جوڑا، چھوٹا چھوٹا پتھر جوڑا، اور ہم سو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک مزدور تھا، ہم مال کہتے ہیں، وزن اٹھانے والا، کلی پانڈی مزدور، وہ ہمارا سامان اٹھاتا تھا، جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، جانوروں کو باندھتا تھا، ان کی غذا، خوراک، پانی کا انتظام کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر سویا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ زمین کے نیچے سے کوئی کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں، اور مجھے چبھتی ہیں۔ شور کیا، سب اٹھ گئے، زمین کو دیکھا، زمین پتھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو تسلی دی، تجھے شک ہے، سارے دن کا درندوں کا خوف ہے، اس لیے تیرے اندر وہ خوف بیٹھا ہے، اس خوف اور خیال کی وجہ سے تو ایسا کر رہا ہے۔
پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ہم میں سے ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی یہی شکوہ کیا کہ زمین میں سے کچھ نوکیں ہیں، سلاخیں ہیں، اور وہ مجھے لگ رہی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ پہلے کو بھی شک ہوا ہے اور دوسرے کو بھی شک ہوا ہے، کہیں یہ بات حقیقت تو نہیں؟ ہم پہلے کو بھی شک سمجھے، دوسروں کو بھی شک سمجھے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، اپنی جگہ بدل دی، غار بڑی تھی، ایک طرف جا کے لیٹ گئے۔ وہاں ابھی لیٹے ہی تھے تو 3-4 افراد نے ایک دم چیخیں ماری کہ نیچے سے کوئی سوئیاں، کوئی نوکدار کانٹے ہمارے جسم کو چبھے ہیں۔ کہا جسموں پہ دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم کسی ایسے درندے سے جو بچ گئے، بھیڑیے سے، شیر سے، چیتے سے، پر کوئی ایسے نادیدہ اندیکھے درندے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کچھ ہیں ایسے درندے، ان سے کیسے بچے؟ تو کہا مشورہ ہوا، تو مشورے میں ایک بات طے ہوئی کہ ان درندوں سے، اور یہ خطرناک درندے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکافرون مل بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر رات گزارنی ہے، لمبی رات سردیوں کی، کیسے گزارے؟ سفر ہے، پھر آگے پتھر غاریں تلاش کر کر کے تھکے مارے ہوئے ہیں، کیسے رات گزارے اور کیسے کرے؟ تو کہا کہ وہ ہم سارے مل گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے ایک پرانے بزرگ تھے، عامل تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک تدبیر بتائی، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر جمع کر لو، ان کو سامنے رکھ لو اور سورۃ الکافرون پڑھتے جاؤ اور کنکر ایک طرف ہر بندہ رکھتا جائے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، سورۃ الکافرون پڑھتے گئے اور کنکر علیحدہ رکھتے گئے۔ جب بہت سارے کنکر پڑھ لیے تو کہا کہ اب درمیان میں سو اور ان کنکروں کی دیوار دو، ارد گرد کڑا لگاؤ، حصار کرو ان کنکروں کا، اور درمیان میں سو۔ تو کہا ہم نے سارے کنکر چن دیے، سارے چاروں طرف چن کے سو گئے۔ کہا کہ صبح سکون سے اٹھے، ساری رات ہمیں کچھ نہ ہوا۔ ہاں، ہم میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ساری رات ایک چیز محسوس کرتا رہا، کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ کہا کہ ہم تھکے ہوئے اتنے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا آج کا دن پھر یہاں گزارتے ہیں، دن ڈھلے نکلیں گے، آگے کوئی اور غار تلاش کر لیں گے، کیونکہ اب ہمیں سکون اور حفاظت کا راستہ مل گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ کوئی پل نہ گزرے، رات ختم ہو اور ہم یہاں سے کوچ کریں۔ تو کہا ہم اپنا توشہ لے کے، یعنی کھانا پینا لے کے، چند گھونٹ پانی پی کے اور سواریوں کو کچھ کھانا ڈال کے تو ہم پھر سو گئے، اسی کے اندر سو گئے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ کہا کہ ہمارے ایک قافلے کے فرد کو حاجت ہوئی اور وہ حاجت کے لیے بھاگ گیا۔ ہم اٹھے تو ایک بندہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہاں ہوگا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ راستہ اس نے دیواروں کا پتھر کاٹایا ہے، کچھ پتھر اس نے چنے ہیں غار کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن وہ صحیح طرح نہیں چن سکا، یہاں سے نکلا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے میں 2 بندے ادھر گئے، 2 ادھر گئے، 2 ادھر گئے،
کہا کہ حتیٰ کہ دن ڈھلنے کے قریب آ گیا اور ہم اس کو تلاش نہ کر سکے. پریشان کہاں چلا گیا, حیران کہاں چلا گیا. تک شام ہو گئی, واپس اسی غار میں آ گئے. ہم نے سمجھ گئے اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئی, اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئی. روتے رہے کہ اس بندے کے ورثاء کو ہم کیا جواب دیں گے, کیا سوال کریں گے, کیا حالات ہوں گے, کیسے ہوگا. بس یہ بات ہوتے ہوتے سو گئے. کہا کہ رات کو ہمیں کرہانے کی آواز آئی, کرہانے کی آواز آئی. تو کہا کہ ہم نے کرہانے کی آواز محسوس کی ہے تو اسی بندے کی جو ہمارے ساتھ تھا. کیسے ممکن ہے؟ تو کہا ہم اس آواز کی سمت کی طرف غار میں آگے بڑھے. تو ہم تو غار کے دہانے میں سو رہے تھے, غار تو آگے بھی تھا. گئے تو جب آگے گئے تو آواز ہمارے قریب ہوتی گئی اور ہمیں آواز کی سمت کا احساس ہوا کہ آواز یہاں. ایک جگہ گئے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے, بندہ نہیں. احساس ہوا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے. جب اوپر دیکھا اور غور سے دیکھا اور پھر ہم شمع دان لے آئے تو وہ اوپر غار سے چپکا ہوا تھا بندہ, جیسے کسی طاقتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے اور قوتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے. ہم نے اسے آوازیں دی, اس کی تھوڑی تھوڑی حرکت تھی, سوائے کرہانے کے اس کا کوئی جواب نہیں تھی. پریشان ہو گئے. ہم میں سے جو صاحب علم تھے سب سے زیادہ, وہ بھی ساتھ تھے. کہنے لگا کوئی پریشانی کی حال نہیں, ایسا کرو اپنے بچھونے سارے یہاں بچھا دو, اگر یہ نیچے گرا بھی تو بچھونوں پہ گرے, اس کو چوٹ نہ لگے, اور ارد گرد بچھونوں کے بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھو. اب بچھونے سارے بچھا دیے, اگر وہ غار سے چپکا ہوا بندہ نیچے بھی گرے تو اس کو چوٹ نہ لگے. اور کہا ہم مل بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنے لگے. اور کہا سورۃ الکافرون پڑھتے 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 تھے, اس میں پھونکتے تھے, پڑھتے تھے, اس میں پھونکتے تھے. پڑھتے پڑھتے نا اچانک وہ دھماکے سے نیچے گرا اور گرتے ہی اس میں کرہانے کی کیفیت ختم, بے ہوش ہو گیا. تو کہا ان صاحب نے جو ہم میں سے بڑے تھے, صاحب علم تھے, اشارہ کیا نہ اٹھنا اپنی جگہ سے, پڑھتے رہو سورۃ الکافرون. اور کہا کہ ہم اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور سورۃ الکافرون پڑھتے اس پہ پھونکتے رہے. کچھ دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت آئی, اس کے منہ میں پانی ڈالا, اسے اٹھایا بٹھایا, کچھ کھلایا, بھوکا تھا. جب اس کے ہوش حواس بہتر ہوئے تو اسے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا دراصل بات یہ ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو مسلمان ہونے کے بعد بھی مجھے ان اعمال کی دنیا میں, اس ذکر کی دنیا میں ہمیشہ مشکوک رہتا تھا. ان تسبیح وظیفوں سے, ان وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو عمل ہے, عمل کیا جائے, پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے سامنے یہ بات بھی آتی تھی, قرآن ایک بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنا خود ایک عمل ہے, پڑھنا بھی تو عمل ہے, اور اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب لکھا ہے. نہیں لکھا؟ اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب اور اجر لکھا ہے, پورا ثواب اور اجر لکھا ہے. کہا کہ میرے دل میں وسوسے تھے, بدگمانی تھی, میں آپ کے ساتھ رہا, مجھے حاجت کے لیے اٹھنا پڑا. میں وہ پتھروں کی دیوار جو آئی تھی, ایک ایک پتھر چنا ہوا تھا, جو پتھروں کا کڑا تھا اور حصار تھا, اسے جب باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری سانس اندر سے کھنچ رہی ہے اور میرا جسم ہلکا ہو گیا.
اور چیزوں نے پکڑا اور مجھے اوپر چپکا دی اور کہا کہ میں آپ کی سب کچھ سن رہا تھا باتیں، آپ مجھے تلاش کر رہے تھے، میں چیخنا چاہتا تھا چیخ نہیں سکتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا بول نہیں سکتا تھا، میں سن رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس سن رہا تھا۔ اور سنتے سنتے کہا کہ میرے اندر پھر آخر کار اللہ نے کوئی رمق ڈالی اور میری آہیں نکلی، تو ان کرانے پہ اور آہوں پہ آپ میرے پاس آئے۔ اور سب سے پہلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا مجھے اللہ کے قرآن کے پڑھنے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت کے انکار میں پہلے توبہ کرا۔ جو میرے اندر یہ بے یقینی تھی کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو عمل سے ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھو، کہا کہ اس سے مجھے توبہ کرنا ہے۔ اس نے توبہ کی، رویا اور کہا کہ وہ دوسری رات پھر ہم نے اسی غار میں گزاری اور اسی غار میں گزار کے پھر آگے راستے میں چلے، اور کہا واقعی ایسا تھا کہ 3 دن چلتے رہے اور 3 دن وہ غاروں کا سلسلہ ختم نہ ہوا، اور ہر غار ایک سے بڑھ کے خطرناک اور ہیبت ناک اور ہولناک تھی، ایک سے بڑھ کے ہر غار خطرناک تھی، ہولناک اور ہیبت ناک تھی ہر غار۔ کہا کہ ہم غاروں میں رات گزارتے تھے، اسی طرح پتھر جمع کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور کہا پتھروں کا حصار کر کے اور ہم جو ہے پھر سو جاتے تھے۔ کہا اب کی بار جب ہم حصار کرتے تھے اور سوتے تھے، جو ہمارا وہ دوست تھا جو بے یقینی کا شکار تھا، وہ بھی کامل یقین پہ آ گیا۔ اسے جب بے یقینی کی سزا ملی تو وہ کامل یقین پہ آ گیا، اور اس کے دل میں ایک یقین اور احساس تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ کلام الہی کی تاثیر پڑھنے میں بھی کلام الہی تاثیر دیتا ہے، قرآن کا پڑھنا بھی برکت، قرآن کا دیکھنا بھی برکت، قرآن کا سننا بھی برکت، اور قرآن کا سمجھنا بھی برکت، اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ، اور کہا کہ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے، اپنی منزل پہ پہنچے، شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو سارا۔ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے تو کہا کہ ہم کئی دن تاخیر سے پہنچے، کیونکہ قافلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ منزل یہ ایک شہر سے دوسرے شہر اتنے دنوں میں طے ہوتا ہے، کہ دمشق اگر آنا ہے اور مدینہ سے دمشق 13 راتیں لگتی ہیں، 13 راتیں لگتی ہیں، اب تو چند گھنٹے لگتے ہیں، 13 راتیں لگتی ہیں، انہیں پتہ ہے مکہ سے مدینہ آنا ہے تو کتنی راتیں لگتی ہیں، طے ہوتا ہے۔ کہا کہ ہماری تاخیر ہو گئی اور ہمیں دیر ہو گئی، اور اس تاخیر اور دیر میں ہم پریشان ہو گئے، ہمارے گھر والے، ہمارے محبت کرنے والے پریشان ہو گئے اور سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو پھر ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی، یہ ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ حیران ہو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک صاحب تھے جو کہ کھالوں کا کام کرتے تھے، جانور کی کھالوں کا کام کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ایک کھال تھی جو ایک جانور کی تھی، میں اس پہ دباغت کہتے ہیں اس کھال کو بنانا، نرم کرنا اور اس کو چمڑے کی شکل لے آنا، جس چمڑے سے لباس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگا وہ کر رہا تھا تو اس کا کھال کے بل نہیں جا رہے تھے اور وہ میرے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ میرے دل میں ایک آواز آئی
یہ وہ جانور ہے جس جانور پہ کفر کی کالی دنیا کی نظر لگی ہے، اور اگر اس کو تو درست کرنا چاہتا ہے تو دل ہی دل میں سورۃ الکافرون پڑھ۔ اور کہا میں نے پڑھا اور وہ میری کھال ٹھیک ہو گئی۔ ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا، یہ سب انہوں نے بتایا شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور نے اپنا تجربہ کہنے لگے، ہم نے ہمارے تجربے سن کے، ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا ہمارے تجربے سن کے، ایک اور نے اپنا تجربہ، اور کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا میں سخت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ سارے معالج اور جتنے بھی آخری درجے کے معالج تھے سب مایوس ہو گئے۔ کہا کہ میرا کفن لے آئے، قبر کی جگہ کا انتخاب ہو گیا۔ اچانک ہمارے ایک دور پر ایک رشتہ دار تھے، وہ میری عیادت کو آئے۔ کہا کہ جب عیادت کو آئے تو انہوں نے میرے حالات کو دیکھا تو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ میری پیشانی کے بال دیکھے۔ کوئی ان کے پاس ایک طریقہ تشخیص تھا کہ پیشانی کے بال کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یہ بندہ تو ابھی سالہ سال جیے گا، تم اس کی قبر اور کفن کا انتظام کر۔ سب نے مایوس کر دی اور حالات بھی مایوسی کی ہے۔ کہا میں سن رہا تھا اور مجھ پہ غنود کی تھی، اس نے میرے بال دیکھے، کہا ایسا کرو بندے لے آؤ، کچھ مخلصین افراد لے آؤ، مرد ہو یا عورتیں، اس کے ارد گرد بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کرو، اور اس کو پانی پہ دم کرو، اس کو تیل پہ دم کرو، اس کو شہد پہ دم کرو، اگر زمزم مل جائے اس پہ دم کرو، پانی زمزم، اور کہا کہ اس کو پلاؤ، اس پہ دم کرو، سارے مل جاؤ۔ اور بہت سارے بندے تھے اور کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے، میری بیماری اور موت کی حالات کی خبر کو سن کے بہت باہر سے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ وہ پھر سارے جمع تھے، انہوں نے ارد گرد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ الکافر، بس سخت توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور سخت دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا جو جو پڑھتے گئے مجھے انگڑائیاں آتی گئیں، میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے۔ کہا مجھے غنودگی میں تھا، مجھے بعد میں میرے ورثاء نے بتایا، مجھے انگڑائیاں آتی گئیں، میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے، اور کہا کہ میرے جسم سے سخت پسینہ آیا اور پسینے میں بہت سخت بدبو تھی اور کالے رنگ کا پسینہ تھا، حتیٰ کہ لباس بھی کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور اتنا کالا سیاہ ہوا دھونے کے بعد بھی اس کی سیاہی نہ ہٹی لباس سے۔ کہا جس چارپائی پہ سویا ہوا تھا، جو بستر پہ سویا ہوا تھا، وہ بستر بھی کالا سیاہ ہو گیا۔ اور کہا کہ پھر کچھ ساعتیں وہ پڑھتے رہے، یعنی گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، کچھ ساعتیں وہ پڑھتے رہے، اور کچھ ساعتوں کے پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ میرا جسم بالکل پھر صحت مند ہوا، اور میں بیٹھا اٹھ کے تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا بہت سے بندے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو موت تک چلی گئی تھی، آپ تو نزا کی اور سکرات کی کیفیت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور جتنے بھی معالج تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے آپ کے بارے میں انکار کر دیا تھا، اور کہا کہ اب سورۃ الکافرون پڑھی۔ وہ جو صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے میری پیشانی کے بال پکڑے تھے، کہا انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے ہیں، تو نے اس چیز کو فلاں خواب میں دیکھا، فلاں چیز کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، فلاں نظام کو دیکھا، کہیں اس چیز سے تیرا سامنا ہوا تھا؟ وہ کچھ سوال کیے، کہا ان میں سے بہت سارے سوال سچے تھے، اور کہا احساس ہوا مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمومی ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن وہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہیں،
اور کہا پھر اس کا توڑ سورۃ الکافرون میں ہے، اور قل یا ایھا الکافرون۔ بہت عجب دنیا ہے۔ اگر کفر کہتا ہے میں طاقتور ہوں تو کفر میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہم کمزور ضعیف ہیں، کفر میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے جتنی بھی کالی دنیا ہے، کالی چیزیں ہیں، کالا نظام ہے، ان ساری کالی دنیا، کالی چیزوں اور کالے نظام کو اور کالی مخلوق جتنی بھی ہے، جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر ظلمت ہے، جن کے اندر ذلت ہے، جس کے اندر انسانیت کی نفرت ہے، اور جن کے اندر رشتوں کو کاٹنا ہے، ٹکڑے کرنا ہے، اور لوگوں کو اذیت میں سسکتا دیکھ کر پرسکون ہونا ہے، میرے رب نے ان ساری چیزوں کو چیلنج کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ ایک تمہاری دنیا ہے، ایک میری دنیا ہے، ایک تمہاری ادائیں ہیں، ایک میری ادائیں ہیں، ایک تمہارا نظام ہے، ایک میرا نظام ہے۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، ساری چیزوں کو فنا ہے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اور صرف بقا ایک ہستی کو ہے، سرمدی جاویدانی زندگی ایک ہستی کو ہے، وہ ہے اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہمیں ساری زندگی اس کالی دنیا سے، اس کفر سے ساری زندگی واسطہ رہے گا، موت کی آخری سانس تک بھی واسطہ رہے گا۔ یہ کالی چیزیں ہم سے کلمہ چھیننا چاہیں گی، ایمان چھیننا چاہیں گی، اور یہ کالی چیزیں ہم سے اندر کا من، اللہ کا تعلق اور اس کے حبیب کا عشق، یہ چھیننا چاہیں گی۔ یہ کالی چیزیں موت تک ان کے ساتھ واسطہ ہے ہمارا، اور موت تک ان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ کون جیے، کون ہارے، کون مرے، یہ پھر دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ جو بھی سورۃ الکافرون کو اپنے ساتھ لے کے چلا وہ ان کالی چیزوں پہ غالب آ جائے گا۔ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی سفر کسی قافلے میں جاتا ہوں سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہی میں ہوں، کبھی کس وجہ سے، کبھی کس وجہ سے، حالانکہ سرمایہ دار بھی ہوں، میرے پاس اچھا مال بھی ہے، اچھے اسباب بھی ہیں، اچھے وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں پریشان رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تم 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل یا ایھا الکافرون ایک سورت، پھر بسم اللہ سورت اذا جاء دوسری سورت، تبت یدا اس میں چھوڑنی ہے، پھر سورت قل هو اللہ بسم اللہ تیسری سورت، سورت فلق بسم اللہ چوتھی سورت، اور سورت الناس بسم اللہ کے ساتھ 5ویں سورت، پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بنا 6 بسم اللہ اور 5 سورتیں۔ میں پڑھا کر سفر میں پڑھا کر، تو انہوں نے سفر میں یہ سورتیں پڑھی، بہت زیادہ پڑھی یہ سورتیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے ساتھ ایسی حیرت انگیز یعنی رحمت، برکت اور عافیت والا معاملہ ہوا کہ خود حیران، بہت زیادہ عافیت کا معاملہ۔ مسافر وہ زندگی کا ہے یا سفر کا ہے؟ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کالی چیزیں کھیلتی ہیں، لیکن کالی چیزیں ہمیشہ کھیلتی ہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو زندگی میں ذرا
اپنے سینے کے ہاروں میں پرو لینا. اپنی جو ہار ہے نا اس میں پرو لینا، اس سے کھیلتی ہے. اور اگر اس چیز سے کوئی چیز نجات دلاتی ہے تو یہ سورۃ الکافرون اور یہ چیزیں ہیں جو 6 بسم اللہ 5 سنتے ہیں. اچھا، روزی کو وسیع کرنے کے لیے 6 بسم اللہ 5 سنتے ہیں، بہت زبردست. سفر کو مختصر کرنے کے لیے بہت باکمال. سفر کے اندر طی العرض ہے، اس کے اندر غور سے سمجھے گا. اللہ پاک نے اپنے ولیوں اپنے دوستوں کو ایک صفت دی ہے، اس کو طی العرض کہتے ہیں، جس میں ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم 1400 میل کا، اس کو طی العرض کہتے ہیں. اللہ جس پہ نا روحانی دنیا کھولتا ہے، وہ اپنے ساتھ قبروں میں بہت سے راز لے کے چلا جاتا ہے. اظہار نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے لوگوں کے برتن نہیں ہیں، بھانڈے نہیں ہیں. بہت سے راز بندہ قبروں میں لے کے چلا جاتا ہے. بات پہ بات آئی تو ایک بات سنا دوں. ایک درویش تھے حضرت پیر پوری رحمت اللہ علیہ، اپنے بیٹے سے فرماتے تھے بیٹا مجھ سے محبت کر، کیونکہ باپ پرانا ہو جاتا ہے. باپ کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا. خادم بھی پرانا ہو جاتا ہے. جو چیز پرانی ہو جائے اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں ہوتی. آپ میں سے بعض لوگ دیکھیں مکہ کعبہ شریف آتے ہیں، چیخیں نکل جاتی. جو وہاں کھڑے ہیں مڑ کے نہیں دیکھتے. ہوتے ہیں قدر والے، عظمت والے بہت زیادہ ہیں، لیکن چیز جب پرانی ہو جائے تو اس کے بارے میں اکثر اہمیت، عزت، عظمت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے بالکل. تو فرماتے تھے کہ پرانا نہ ہونا بیٹا، مجھ سے دوستی کر، میرے قریب رہے. میری دوستی کرے گا قریب رہے گا. یہاں ہاتھ رکھتے تھے، کہیں جو کچھ سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے جو کچھ اس میں ہے نا میں چاہتا ہوں یہ امانتیں تجھے دے کے جاؤں. جو کچھ اس میں ہے میں چاہتا ہوں یہ امانتیں تجھے دے کے جاؤں. اور بڑے خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ امانتیں اپنے بیٹے کو منتقل کی. 78 میں ان کا وصال ہوا، اگست. کہا کہ پھر میں کیا ہوا؟ پھر اپنے والد کے ساتھ ایسی چپک گیا. بس پھر ان کی سختی، نرمی، جلال، جمال مجھے ان سے دور نہ کر سکا. سختی، نرمی، جلال، جمال، یہی مزاج خادم کا ہونا چاہیے. سختی، نرمی، جلال، جمال مجھے ان سے دور نہ کر سکا. کہا کہ پھر میں نے پایا اور پایا اور بہت پایا. اور زندگی میں ایک سفر عاشقوں کے لیے ہوتا ہے. جب بدگمانی اور شک کی آندھیاں اور ہوائیں چلیں تو یہ عاشقوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ عقل والے کہاں جاتے ہیں اور عشق والے کہاں جاتے ہیں. عشق ہو اور آزمائش نہ ہو، عشق ہو اور آزمائش نہ ہو. تو اس زندگی کے سفر میں سورۃ الکافرون کو ساتھ لے کے چلے. کیوں؟ ساری زندگی راہوں سے ہٹانے، راہوں سے بھٹکانے، راہوں سے ہٹانے اور راہوں سے بھٹکانے والی طاقتیں آپ کو اللہ سے، اس کے حبیب سے، آل رسول سے، اصحاب رسول سے، اولیاء صالحین سے، اپنے بڑوں سے دور کرنے کی آخری کوشش کریں. سورۃ الکافرون کو، قرآن کی ان موتیوں کو اپنی زندگی کے سینے میں لگائے رکھیں. اب شہر پتہ نہیں کتنے بڑے ہو گئے. پہلے تو شہر ہوتے تھے
یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں اب ایک ذرا تھوڑا سا راز بتا رہا ہوں، سننے کے آپ کو بڑا سکون ملے گا، توجہ کریں گے۔ یہ جو شہر ہے نا، پہلے شہر یہ ہوتے تھے شہر دروازوں کے اندر اور مختصر شہر ہوتے تھے۔ اب جو ہمارے شہر ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے بڑھ گئے ہیں، ان جیسے سینکڑوں شہر جمع کر لیں تو ایک شہر بنے۔ میں لفظ سینکڑوں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اب لاہور شہر کو دیکھ لیں، صرف لاہور کو دیکھ لیں، یہ شہر کتنا بڑا ہے اور پہلے کتنا بڑا تھا، اب کتنا بڑا ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیں۔ میں نے ایک صاحب علم سے پوچھا، میں نے کہا ایک بندہ اگر تسبیح خانے میں 30 کلومیٹر دور سے آتا ہے، لاہور کا کونا 40 کلومیٹر دور سے آتا ہے، لاہور کا کونا تسبیح خانے سے 50 کلومیٹر دور بھی لاہور کی سوسائٹیاں پہنچ رہی ہیں، اگر آتا ہے تو کیا 6 بسم اللہ 5 صورتیں اس کے حکم میں داخل ہیں؟ میں نے ایک صاحب علم سے پوچھا تو مجھ سے انہوں نے یہی بات کہی، کہنے لگے یہ دلیل کے ساتھ بات ہے، مجھ سے فرمانے لگے دلیل کے ساتھ بات ہے۔ پہلے جو شہر مختصر تھے، اگر کوئی قافلہ جاتا بھی تھا تو شہر سے یوں تھوڑی دیر میں نکلتا تھا تو شہر ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ مسافر کہلواتا تھا، اور یہ مسافر کے لیے ہے۔ اور کہا چونکہ اب شہر پھیل چکے ہیں، اس لیے یہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اس کو بھی وہی فضیلت، وہی مقام، وہی درجہ، وہی برکت اور وہی خیر ملے گی جو مسافر کو ملتی ہے۔ بڑے شہروں والے جن کے شہر پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ایک اور صاحب علم سے پوچھتا رہتا ہوں، چونکہ میں عالم نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، ولی بزرگ ویسے نہیں ہوں۔ میں نے ایک اور صاحب علم سے پوچھا، میں نے کہا کیا اگر ہم یہ نیت کر لیں، کیا اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم موت کے مسافر ہیں اور ہر وقت پردیسی اور مسافر ہیں، اگر یہ کہ ہر انسان مسافر ہے، موت آئے گی تو سفر کٹ جائے گا، کیا ہے موت آئے گی تو سفر کٹ جائے گا، اگر ہم یہ نیت کر لیں تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں جذبے اور نیتیں تولی جاتی ہیں، جذبے اور نیتیں تولی جاتی ہیں، جذبے اور نیتیں تولی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے تو اللہ کے ہاں اس کی بھی قیمت ہے، اس کو بھی وہی اجر، وہی ثواب، وہی برکت اور خیر اس زندگی میں گھر بیٹھے مل جائے گی، جو ایک لمبے مسافر کو جو اونٹ اور خچروں پہ سفر کر رہا جو اس کو فضیلت ملے گی، اس کو بھی وہی ملے گی، جو اس کو فضیلت ملے گی اس کی بھی وہی ملے گی۔ ہمارا جو یہ 10 صورتیں 10 راز ہیں، ان میں سورۃ الکافرون بہت طاقتور صورت ہے۔ ہمارا ہر پل کفر سے راستہ ہے، اندر کے وسوسے کافر ہے، اندر کا شک کافر ہے، اندر کی بدگمانی کافر ہے، اس سے ہمارا واسطہ ہے۔ اللہ کے بارے میں وسوسے، اللہ کے حبیب کے بارے میں وسوسے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، والدین مرشد کے بارے میں وسوسے، یہ اندر کا کافر ہے۔ یاد رکھیے گا اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے، اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ اللہ کو ساتھ لیے بغیر، سارے کہیں اللہ کو اس کافر سے کبھی نہیں جیت سکتے، ہمارے پاس ہے نہیں۔ اللہ ما رحم ربی، قرآن کہتا ہے یاد رکھنا تم اندر کے نفس امارہ سے اگر جنگ کرنا چاہتے ہو اور تم کہو ہم جیت جائیں، اس کی رحمت ساتھ ہوگی تو تم جیت سکتے ہو۔
اگر اس کی رحمت ساتھ نہیں، الا ما رحم ربی، ہار جاؤ گے، ساری بازیاں ہار جاؤ گے، ساری منزلیں ہار جاؤ گے، سارا نظام ہار جاؤ گے، الا ما رحم ربی۔ یہ اندر کا کافر ہے، یہ اندر کا کافر ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میرے اندر کا جو نفس ہے اللہ نے اس کو مسلمان کر دی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ جنت میں، قبر میں فرشتوں کو اس کا خادم بنائے گا۔ ساری زندگی جو جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، ساری زندگی جنگ لڑتا آیا، جنگ لڑتے 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 کبھی گرا گیا، کبھی گر گیا، پھر اٹھ کے سفر میں چل پڑا، پھر چل پڑا، پھر چل پڑا۔ اس دن چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی نا کارپیٹ کا حصہ گرا، یوں اٹھا نیچے گرا، کر کے نا اسے دیکھا، انہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں، پھر چل پڑا، پھر ادھر جا کے پھر یوں لگ گیا، پھر اس نے منہ کیا، پھر چل پڑا۔ میں نے کہا اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی۔ اگر سفر باخیریت اور عافیت زندگی کا بہترین گزارنا ہے تو اس سفر میں سورۃ الکافرون اور اس کے ساتھ ملے ہوئے جتنے بھی وظائف ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے، اور اس میں بہترین وظیفہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، اور اس میں بہترین وظیفہ سارے مل بیٹھ کے کسی مریض، پردیسی، مسافر، جادو کا ڈسا، جنات کا ڈسا، نظر بد کا ڈسا، حاسدین کے حسد کا ڈسا، ان سب ڈسوں کا نیت کر کے کچھ لوگ بیٹھ کے اس کے ارد گرد پڑھیں یا اس کا تصور کر کے پڑھیں، اور پھر اس کا اگلا عمل یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو یا آپ تنہائی میں بیٹھ 1001 بار پڑھیں جو ہمارا عمل ہے، 1001 بار جو ہمارا عمل ہے اس کو پڑھیں، اور وہ شہد پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، تیل پہ دم کریں، زمزم پانی مل جائے اس پہ دم کریں، اور پھر اس کو استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، پلانے میں، ملنے میں، جسم کو اوپر تیل کی بات کر رہا ہوں، پانی کی بات کر رہا ہوں، شہد پینے میں۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم روگوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دشمنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، اور سختیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون سے ضرور دوستی کرے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ اندر کا کافر پورے من کو کافر بنا دے گا۔ ایک وقت کہے گا، آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میری نہیں سنتا، کافر کی سنتا ہے۔ یہ اندر کا کافر سارے من کو کافر بنا دے گا، اور پھر یہاں تک ہو جائے گا یہ اندر کا کافر آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا، آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا، آخری وقت کے کلمے کو بھی چھین لے گا، آخری وقت کلمے کو بھی چھین لے گا، بہت زیادہ پریشان کر دے گا۔ میں پھر کہوں گا ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، اسے اللہ پاک جل شانہ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے کہ خیال کرنا اگر اپنی زندگی میں راحت کا سامان اور سکون کا راستہ، عزت اور دولت اور برکت اور کا کوئی نظام چاہتے ہیں اگر اپنی زندگی میں، تو پھر میری بات میرا اللہ کہتا ہے مان کے چلو، اور کیا ہے کہ سورۃ الکافرون کو اپنی زندگی میں ساتھی بناؤ، اور زندگی کے سفر کا ساتھی بناؤ، زندگی کے سفر کا ساتھی سورۃ الکافرون۔ اگر زندگی کے سفر کا سورۃ الکافرون کو ساتھی نہ بنایا، ہار جائیں گے، یہ چیزیں غالب آ جائیں گے۔ کس شکل میں؟ قرضوں کی شکل میں، مرضوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، حالات کی شکل میں، حوادث کی شکل میں، ناکامیوں کی شکل میں، حالات کی سختی اور تلخیوں کی شکل میں،
حالات کی سختیوں کی تلخیوں کے شکار پھر پریشان ہو جائے گا، بہت پریشان ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں، یاد کر لیں۔ قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے، یاد کر لیں، بہت کچھ ملے گا، بہت پریشانیاں ٹلے گی، بہت پریشانیاں ٹلے گی۔ کہنے لگے میرے سامنے بیٹھو تو مسلسل 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے پھر نہ بیٹھو۔ کیوں؟ تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے، تمہاری غفلت کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے۔ سفر ہے زندگی کا، خیریت سے منزل تک پہنچ جائے۔ اگر قرضوں کا بوجھ لے کے مر گئے، میرے پاس ایک کپڑے کے بہت بڑے تاجر آتے تھے، تو پہلے چلتے چلتے آتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، قرضوں نے جکڑ لیا، پھر مرضوں نے جکڑ لیا، بیماریوں نے، پھر وہ کرسی پہ اٹھا کے ان کو لاتے تھے ویل چیئر میں، اور آہستہ آہستہ وہ بندہ کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، کھلتا گیا، ڈھلتا گیا، اور پھر اس بندے کو کرسی پہ لاتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ حال میرے اوپر بھی آئے گا۔ لوگوں کا سنتا تھا، شیخ صاحب تھے، بہت کفایت شاہ، با تدبیر، سمجھدار، ذمہ دار تھے، لیکن ساری کفایت شاریاں، ساری ذمہ داریاں الٹی ہو گئی، سب تدبیریں۔ تقدیر نے جب کلمہ ڈالا، تدبیر اور تقدیر، تقدیر کا غلبہ ایسا ہوا کہ سب تدبیریں ختم ہو گئے، مکروس ہو گئے۔ جنہوں نے دینا تھا مجھے کہتے تھے اتنا ایک نے دینا، اتنا ایک دینا، یعنی دینا روپیہ تھا، لینا 5 روپے تھا، اور وہ 5 روپے دینے والے قریب بھی نہ آئے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کا بیٹا میرے پاس آیا تو میں نے کہا والد صاحب کا فوت ہو گئے، اسی غم میں مر گیا۔ کفر اس کو کھا گیا، کفر نے اس کی زندگی کو تاریک کر دیا۔ اے میرے حبیب کہہ دیں ان کافروں کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ عابد عبادت، عبادت بندگی۔ اب سارے قل یا ایھا الکافرون میں عابدون تابدون، عابدون تابدون۔ میں پھر پڑھتا ہوں، غور کریں اس لفظ پہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، ہم تمہاری غلامی نہیں کریں گے، ہم تمہاری پرستش نہیں کریں گے، تمہارے حکم کو نہیں مانیں گے، ہم تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ تابدون، معبدون، تابدون، یہ سب تابعداری میں آتا ہے، سارا تابعداری میں، ہم تمہاری تابعداری نہیں کریں گے۔ وہ کہتے نہیں کرو، کہ نہیں کریں گے، کہتے کرو، کہ نہیں کریں گے۔ جب بات آگے بڑھ گئی تو کافر اپنے آپ کو بچا، وہ نہیں مانتا نا تو پھر اپنے آپ کو بچا، کہے لکم دینکم ولی دین، جاؤ تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند۔ بڑی کام کی بات ہے۔ کہا جب بات آگے بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتا ہے میری مان، یہ کہتا ہے نہیں میں کالی دنیا کو نہیں مانوں گا، میں ایک واحد لا شریک کو مانوں گا، وہ کہتا ہے میری مان، وہ کہتے نہیں مانتا۔ جب بات چلتے 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 یوں ہو گئی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے میری پھر اب میری سن۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا لکم دینکم ولی دین، جا پھر تو اپنی ادا پہ رہے، مجھے اپنی ادا پہ رہنے دے، میں اس کو مان کے چلوں گا۔ روزی تھوڑی آئے، لوگ عزت نہ کریں اور رنگ سانولا ہو جائے، وقت بوڑھا کر دے، غربت گھیر لے، پریشانیاں ہو جائیں،
ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، زندگی تو مختصر ہے، آخرت بہت بڑی ہے، مجھے یہ قبول ہے، مجھے یہ قبول۔ بہت بڑی جنگ ہے جو ہم اس وقت زندگی میں لڑ رہے ہیں، اور یہ جنگ لڑتے 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 اس دن وہ چلاگاہوں کے لیے درود شہر سے پتلی اینٹیں اٹھاتے ہیں ہمارے مخلصین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سارے آمین کہیں۔ اور جو ماشاءاللہ بہت سارے احباب وہاں چلاگاہوں میں اینٹیں لگ رہی ہیں، وہاں خدمت کرنے جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آمین۔ تو میرے پاس وہ چیزیں لے آئے، کہنے لگے جی یہ وہاں سے مورتیں نکلی ہیں نیچے کھدائی کرتے ہوئے، کیونکہ اندرون شہر لاہور میں 3 تہہ خانے تو نیچے بن چکے ہیں، تو عمومی ہیں، 3 بھی سنے ہیں موجود ہیں 3۔ تو میں سوچنے لگا کتنے لاہور کے نیچے دفن ہیں، پھر سننا ذرا، کتنے لاہور، اندرون شہر لاہور ہزاروں سال پرانا نظام ہے، صدیوں پرانا نہیں ہے، کتنے لاہور کے نیچے دفن ہے، اور سارے جنگ لڑتے ہوئے گئے، کوئی ایک ایسا نہیں ملا جس نے کفر نے جس کو نہ گھمایا ہو، کالی دنیا نے جس کو نہ گھمایا ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ملا۔ ہاں جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور جو سورۃ الکافرون اور قرآن اور ان صورتوں کے ساتھ جڑ گیا، وہ ہنستا آیا، مسکراتا آیا، اور ہنستا مسکراتا چلا گیا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ ساری دنیا نشانہ ہو اور تیر کمان اللہ کے پاس ہو، تیر کمان اللہ کے پاس ہو، ساری دنیا نشانہ ہو، کوئی بچ سکتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا میں بچ جاؤں گا، کیسے بچے گا؟ کہا میں اللہ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ کہا واقعی تو بچ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہنے لگے کہ میں خود دیکھا، میں نے چکی پہ گیا تو اس نے کہا ابھی ذرا دیر ہے، ہم چکی کے دونوں پارٹ اٹھائے ہوئے تھے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کی نا چھینیوں کے ساتھ وہ جگہ بناتے ہیں تاکہ دانے پیسے۔ چکی کے درمیان میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے کھوٹی، دونوں پارٹ اسی کے درمیان چلتے ہیں، اسی کے درمیان چلتے ہیں۔